السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس میں سب پائے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقیموا الصلاۃ۔ قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری گرمیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، شفاعتی رحم کبائی کا نغمہ جاویدہ سنانے والے، آب کوثر سے پیار بجانے والے، مقام والے لامقام والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک سنا دیں۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک ایک بار اور جی لگا کر درود پاک فخری زمین و زمن سرمائی علم و فن سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں گنگنا اٹھے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی نہ ہم ہوتے نہ تم ہوتے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، نماز قائم کرو۔ نماز سارے اعمال دنیا میں آئے، سارے اعمال، اور یہ نماز وہ تحفہ ہے جو رب نے بلا کے عطا کیا۔ اللہ اللہ شب معراج جب سدرا پہ پہنچے آقا تو حضرت سیدنا سردار الملائکہ جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بال برابر آگے بڑھا جل کر خاکستر ہو جاؤ۔ کس نے فرمایا؟ سردار الملائکہ سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ کیا مطلب؟ یعنی نبی کو اپنا جیسا نہ جاننا، نبی کی رحمتوں سے بتا دیا جہاں جبریل کا پر جلے وہاں مصطفیٰ کا تلوار ہے، جہاں جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے سفر کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، وہ مقام خلیل تھا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جب نعرے نمرود میں ڈالے جا رہے تھے تم نے کہا تھا، اے حضرت خلیل، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، کوئی حاجت ہو۔ وہ مقام خلیل ہے اور یہ مقام محبوب ہے، تمہیں کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، تمہیں کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت سردار الملائکہ جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا، حضور
اتنی اجازت مل جائے جب آپ کی امت کو اس راستے سے گزرے تو میں پروں کو بچھا دوں، میں پروں کو، ارے آقا نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ ارے میاں حضرت جبریل نے مانگا بھی مانگنے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب سائل آتا ہے، کیا نام ہے ان کا صاحب خانہ؟ موہن بھائی، نظام الدین بھائی، اللہ اللہ، تو کیا کہتا ہے نظام الدین؟ تم اپنے بچوں کا چہرہ دیکھو، اپنے بچے کی شادی دیکھو۔ ارے فقیر، پیسہ نظام الدین سے لینا، پیسہ دعائیں بیٹے کو دے رہا ہے، اب بھی نہیں سمجھو گے؟ یعنی فقیر نے بتا دیا نظام الدین کو دعا دوں گا 5 کا نوٹ ملے گا، اولاد کو دعا دوں گا 50 کا نوٹ ملے گا۔ سمجھ میں آئی نا؟ 1000 بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل سیدنا جبریل امین جانتے تھے نبی کو سب سے زیادہ محبت اپنی جب امت کی خدمت مانگ لی جائے گی نبی نہ معلوم کیا عطا فرمائے۔ تبھی اعلی حضرت پکار اٹھے رضی اللہ تعالیٰ، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے۔ نبی کی امت جا رہی ہے اپنے پروں کو، پھر ہم جیسے گناہگار یاد آئے، ہم جیسے سیاہکار یاد آئے، آقا کی بارگاہ میں عرض، یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، بولو زور سے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، جب اللہ کے محبوب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تعالی نے، کیا نام ہے تمہارا بھائی؟ محمد علاء الدین، ان کے بھائی نظام الدین۔ سن لو، پھر مت کہنا کہ ادریس رضا نے بتایا نہیں تھا، میں پیٹ پالنے نہیں آیا، جہنم سے تمہیں بچانے آیا۔ اللہ علیم و خبیر ہے، اور اس کی عطا سے اس کا محبوب غیبدار نبی ہے، رب سب جانتا ہے، اور جو کہے نہیں جانتا وہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، رب سب جانتا ہے۔ اب علاء الدین بھائی بولے رومال دے دو، کیا بولے؟ میں نے کہا نکالو 50 روپے۔ کتنے؟ زور سے بولو۔ تو علاء الدین بھائی بولے نہیں، پیسے بہت زیادہ ہیں۔ ایسا ہی ہے تو بھائی 40 روپے میں دے۔ ہم نے کہا نہیں، پیسے بہت کم ہیں، 50 سے کم نہیں۔ بولے اچھا 45 لے لو۔ کیا بولے؟ زور سے بولو۔ کیا مطلب؟ یعنی علاء الدین بھائی کو نہیں معلوم یہ رومال کتنے میں دیں گے، اور مجھے نہیں معلوم وہ کتنے میں دیں گے، لہذا وہ سوچ رہے ہیں کم سے کم میں ملے، اور میں سوچ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ میں۔ اب بھی نہیں سمجھو گے؟ خدا علیم و خبیر اپنے حبیب کو 50 نمازیں دی۔ کتنی دی؟ اللہ کا حبیب 50 نمازیں لے کر چلا، علیہ الصلوۃ و تسلیم۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ تسلیم سے ملاقات ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، نمازیں آپ کی امت ادا نہ کر سکے گی، بنی اسرائیل کی امت ہلاک ہو گئی، کم کروا دے۔ یعنی سمجھے
حضرت موسیٰ بھی جان رہے تھے نبی محتاج نہیں ہے بلکہ مالک و مختار ہے، کم کرا سکتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ مولا نمازیں زیادہ ہیں، نمازیں کم کر دے۔ علاؤالدین بھائی غور کرو، اور دو جواب ان نجیب وہابی کو، ان فرعون کی اولادوں کو، ان حرامی وہابیوں کو، ان حرامی دیوبندیوں کو خدا کو سب معلوم تھا۔ ہو سکتا ہے کسی کا ذہن بوجھل ہو، انشاءاللہ ابھی قاضی صاحب پڑھیں گے اتلم بعد ذالک زمین۔ ولید بن مغیرہ حرامی ہے، یہاں کھڑے ہو کے پڑھیں گے، تمہاری ہماری نماز بھی ہوگی، اور ولید بن مغیرہ کو حرامی بھی کہا جائے گا۔ کیا مطلب؟ جب نماز کے اندر امام نبی کے دشمن کی تردید کر سکتا ہے، حرامی کہہ سکتا ہے، تو غیر نماز میں بدل دے ہم کیسے؟ سورہ کون سی ہے حضرت؟ سورہ قلم۔ کون سی سورہ؟ ہاں، وہ پھر بہت تفصیل ہو جائے گی۔ وہی میرے آقا کو اس نے مجنوں کہا تھا، تو رب نے اس کے 10 عیبوں کو ظاہر فرمایا۔ کتنے؟ علاؤالدین بھائی کتنے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ 10۔ فرمایا یہ رب کی سنت ہے کہ اگر اس کے محبوب کو کوئی برا کہے تو منہ میں دہی مت جما لینا، منہ میں دہی مت جما، ایک کی جگہ 10 جواب دینا، یہ اللہ کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ وہ اس نے مجنوں کہا، رب نے اس کے 10 عیبوں کو گنایا، اور آخری عیب اتلم بعد ذالک زمین، کیونکہ اللہ اللہ ولید بن مغیرہ جو تھا، اللہ اللہ اس کا جب اس کو بتایا گیا، تھانوی نے ترجمہ کیا حرامی، کیا ترجمہ کیا؟ تمہارے باپ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ کیا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ تو گیا ماں کی چھاتی پہ سوار ہو، ماں یہ بتا میرا باپ کون ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا مجنوں کہہ دیا تھا، اللہ نے میرے 10 عیب گنائے، 9 تو مجھے معلوم ہے، وہ دوسرا تو ہی بتائے۔ دوسرا؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا اگر تو حلالی ہوتا تو ماں کی چھاتی پہ کیسے سوار ہوتا؟ پھر کہا جس سے شادی ہوئی وہ عین غین تھے، یعنی کسٹمر آیا اور مال غائب۔ تو یہ چرواہا جو تھا، میں نے اس کو بلایا، مٹھائی کھلائی، کمرے میں لے گئی، اور اس کے بعد تم آئے۔ اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں اس آیت کریمہ سے پتہ چلا جو حلالی ہوگا بارگاہ مصطفیٰ کا باادب ہوگا، اور جو بارگاہ مصطفیٰ کا گستاخ ہوگا وہ غیر حلالی ہوگا۔ لہذا اگر کوئی آقا کی توہین کرے، کہنا بابو جا کے اماں سے پتہ پوچھ لے، جا کے اماں سے، پر اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے۔ پروردگار عالم تیرا فرمان ہے میرے بندے کے ایک عیب کو چھپا لو، میں تمہارے 70 عیبوں پہ پردہ ڈالوں۔ اور یہ ولید بن مغیرہ کا ہے، حالت نماز میں جمعے کے دن امام تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن شریف چھپ رہا ہے، اور قیامت تک چھپتا رہے گا، اور ولید بن مغیرہ کا ہے چھپتا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ رب کی رحمت نے بتا دیا، جو میرے محبوب کا پیارا ہے اس کے عیبوں کو چھپایا جائے گا، اور جو میرے محبوب کا گستاخ ہے اس کے عیبوں کو قیامت تک چھپایا جائے گا۔ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی میں سلائے، اسی میں اٹھائے۔ جان دیش کے مصطفیٰ روز سجود کرے خدا،
جس کو ہو درد کا مزہ نازے رواں، پھر وہیں آ جائیے جہاں سے ہم چلے، فکر مت کریے، ہاں ایمان بچائیے۔ میں بھی گھڑی دیکھ رہا ہوں اور پوچھیے صبح 8 بجے سے یہ ٹائم ہو گیا، حضرت تو چلے گئے تھے ماشاء، اب آپ جانو اور آپ کے احباب جانے، فقیر چلا، ایک آ گیا تھا ابھی دے دو جا رہا ہوں، دوسرا آیا دم کر دو پانی پہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بابو اللہ سلامت رکھے، باکرامت رکھے، سبحان اللہ، یہ ٹائم ہو گیا اور ابھی مجھے جانا بھی، اللہ سب کو شاد رکھے آباد، پھر وہیں آ جاؤ۔ عرض کیا سرکار نمازیں زیادہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، مولا نمازیں زیادہ ہیں کم کر، اللہ تعالیٰ نے 5 کم کری۔ بیٹھ جا بیٹا، ہوئی بیٹھ جا، یہ جہاں آ کے پڑھانا ہو تو پڑھا دو۔ اچھا ان کو بلا رہے، کتنی کم کری؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ پھر حاضر آئے، پھر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ تسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ نمازیں زیادہ ہیں، نمازیں ادھر دیکھیے حضرت، آپ سے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ نہیں کہہ رہے، نمازیں۔ پھر سرکار حاضر تھی، مولا نمازیں زیادہ، رب نے پھر 5 معاف کر، کتنی؟ یہ بندے کا معاملہ نہیں ہے، رب کا اور رسول کا، 5 سے زیادہ نہیں۔ میں نے کہا لو لو، بولے 40 دے دو، 45 میں دے دو، نہ انہیں معلوم نہ مجھے معلوم، رب کو تو سب معلوم، رب کو۔ عرض کیا نمازیں زیادہ ہیں، رب نے 5 معاف کی، 40 لے کے آئے، کتنی؟ زور سے بولو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ تسلیم نے عرض کیا حضور نمازیں زیادہ ہیں، آپ کی امت ہلاک ہو جائے، آقا پھر تشریف لے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد عرض کیا مولا نمازیں زیادہ ہیں، میری امت ادا نہ کر سکے گی، رب نے پھر 5 معاف کر، کتنی؟ اب کتنی ہو گئے؟ 35۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ میں حاضر آئے، وہ انہوں نے تشریف لائے، توبہ تو فرمایا آپ نے یا رسول اللہ نمازیں اب بھی زیادہ، آقا کم کروا لے۔ پھر سرکار تشریف لے گئے، سبحان اللہ۔ عرض کیا مولا نمازیں زیادہ ہیں، میری امت ادا نہ کرے گی، ادا نہ کر سکے گی، رب نے 5 معاف، کتنی؟ علاؤ الدین بھائی کتنی؟ 5۔ اب کتنی ہوئی؟ 20، 30۔ چل پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، اور جب آخری مرتبہ آقا آئے تو رب نے 5 کر دی، کتنی؟ ماجرا کیا ہے؟ مالک و مولا تو علیم و خبیر ہے، 5 زیادہ نہیں۔ رب کی رحمتوں نے جواب دیا ادریس رضا بتانا ہے اپنے بندوں کو، مکان بھی مکان ہے میرے محبوب کا، لا مکان بھی مکان ہے میرے محبوب کا، جب چاہے مقام میں نظر آئے، جب چاہے لا مقام میں نظر آئے۔ دوسری بات یہ وہ دیوبندی قوم آ رہی ہے، وہ نردکار خناس مرتد آ رہے ہیں جو اپنی کتاب میں لکھیں گے جس کا نام تقویت الایمان ہوگا، اس میں لکھیں گے جس کا نام محمد یا علی، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ لہذا محبوب میں تو 50 دوں گا، تم 45 کو معاف کرا دو گے، وہ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محمد نہیں میرا تھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، مظہر اعلیٰ حضرت، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ رات دن کتنے؟ 24، اور نمازیں کتنی ہیں؟ 50۔ لہذا اللہ نے 50 دی تھی، تمہارے باپ میں دم ہے تو 50 پڑھو، ہے نا؟
کنجی کھٹکھٹائی، ارے بھائی کہاں ہے گڈو کے ابو؟ بولے کم وقت جمعے کو گیا تھا، جمعہ آ گیا ابھی تک واپس نہیں آیا۔ کہاں گئے؟ نماز پڑھنے۔ معلوم کسی کا رکوع ہے، کسی کا سجدہ ہے، کسی کا قیام ہے تو کسی کا تشہد ہے۔ یہ تو ہمارے آقا کا کرم ہے کہ 50 کو 5 کر دیا۔ رب نے فرمایا محبوب تمہاری امت پڑھے گی 5، میری رحمت ثواب دے گی 50۔ سبحان۔ ایک صاحب رونے لگے، کیا بات ہے؟ کہا آقا ایک بار اور چلے جاتے۔ آقا تو فرمایا سنو، جو معاف کرائی اس میں بھی راز ہے اور جو فرض کروا دی اس میں بھی راز ہے۔ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے۔ اقیم الصلاۃ، تیری اماں نے دودھ پلایا، لے قرآن شریف اور نماز پڑھ کے دکھا دے، نماز پڑھ کے دکھا دے۔ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، لے قرآن شریف، تیری اماں نے دودھ پلایا، پڑھ دے نماز، مر جائے گا جہنم چلا جائے گا، جب تک نبی کا دامن ہاتھ میں نہ ہوگا نماز ادا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، ادھر دیکھو بیٹا، نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ نماز حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت مولا علی ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پہ قربان، نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ آقا ارشاد صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ یعنی نماز بھی پڑھتے جاؤ اور جانے نماز کو دیکھتے بھی جاؤ۔ تو تبھی تو دیوانہ پکارا، دل میں ایک تڑپ اٹھی آنسوؤں سے وضو، دل میں ایک تڑپ اٹھی آنسوؤں سے وضو ہوا، یا رسول اللہ تم جو یاد آ گئے میری نماز ہو گئی۔ آقا کھڑے ہوئے وہ قیام ہوا، نبی جھکے وہ رکوع ہوا، سرکار نے پیشانی رکھی وہ سجدہ ہوا، سرکار بیٹھے وہ تشہد ہوا۔ اے پروردگار عالم، جب تو نے نماز دی تھی تو طریقہ نماز بھی تفصیل دے دیا ہوتا کہ اس کو رکوع کہیں گے، اس کو سجدہ کہیں گے، اس کو تشہد کہیں گے، اس کو قیام کہیں گے۔ اقیموا الصلاۃ، قرآن خاموش، ورکعوا مع الراکعین، قرآن خاموش۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز ادا کرنا محبوب کو دیکھو، محبوب کو دیکھو۔ سبحان آقا کھڑے ہوئے وہ قیام ہو گیا، سرکار جھکے وہ رکوع ہو گیا، آقا نے پیشانی رکھی وہ سجدہ ہو گیا، سرکار بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشہد ہوا، جو چہرے انور کو آقا نے پھیرا وہ سلام ہو گیا۔ رب کی رحمتوں نے جواب دیا سنو، مشیت میری یہ چاہتی ہے عبادت میری ہوگی، رکوع میرا ہوگا، تشہد میرا ہوگا، بندگی میری ہوگی، ادا محبوب تیری ہوگی، ادا محبوب تیری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولا والی صاحبی۔ بہت دنوں سے عرض کر رہا ہوں مگر ابھی ویٹنگ میں میری درخواست پڑی ہے، مگر سہارے کی امید کی دنیا جیتی ہے، میں بھی جی رہا ہوں، دیکھو کب وہ ویٹنگ کنفرم ہوتی۔ حضرت مولانا قاری رسول اللہ صاحب اللہ سے کہتا ہوں آؤ عرس حشمتی میں، عرس رضوی میں، صبح تیری گلی میں آنا جانا ریاضت اس کو کہتے ہیں، تیری گلی میں آنا جانا ریاضت، اور تیرے کوچے میں دفن ہونا جنت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں دفن۔ اب کی پھر وعدہ کیا میں بھی آؤں گا اور سب نظام آباد والے بھی آئیں گے، دیکھیے کب وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو بھی وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ آمین۔ استاد زمن علامہ حسن علی رحمہ
عرض کرتی یا رسول اللہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا۔ اب جب نماز کی باری صحابہ نے آقا ارشاد فرماتے ہیں نماز اس طرح پڑھو کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، ہم خدا کو بولو خدا کو، جبکہ 1,02,24,000 باختلاف روایات انبیاء کرام تشریف لائے، کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی نے خدا کو، صرف اللہ کے حبیب کے سوا۔ سبحان۔ اب میں کہوں یہ دیکھو اعلیٰ حضرت کا گنبد، یہ دیکھو میرے اعلیٰ حضرت کی رضا جامع مسجد، تو نظام آباد والے کہیں گے کبھی دیکھے ہی، تو تصور کیسے کریں؟ تصور تو اسی کا کیا جاتا ہے جس کو دیکھا، جس کو۔ اب صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسے پڑھو جیسے ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور خدا کو کسی نے دیکھا نہیں، اللہ نے۔ اب دوسرا فرمانے علی شان سے آقا ارشاد فرماتے ہیں من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہے نبی کی ذات پاک، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور ایسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ۔ اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل کا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ جیسے ہی چڑیا اڑی بمبئی خون ہوا، اورنگ آباد شریف، بولے گرمی بہت ہے ہمیں گاڑی نہیں ملی، آپ جنازہ رکھ دو، غسل کیا گیا جلدی سے۔ جبکہ غسل کا عالم یہ ہے باپ کا جنازہ ہو تو بیٹا غسل دے، اگر چچا کا جنازہ ہو تو بھتیجا غسل دے، اگر ماموں کا جنازہ ہو تو بھانجا غسل، مگر مرنے کے بعد 2 گھنٹے 4 گھنٹے روتے ہیں، پھر اس کے بعد گھڑی دیکھتے جلدی کرو جلدی کرو، گھر میں رکھنے کا نہیں۔ اور میاں حضرت ہم نے دیکھا ہے ہاتھ نہیں لگاتے، ہاتھ بیٹھ جاؤ، ہاتھ نہیں لگاتے، کیونکہ یہ تو جا رہا کہیں ہمیں نہ لے جائے۔ جن پہ تم بھروسہ کر رہے ہو یہ تمہاری میت میں ہاتھ نہیں لگائیں گے، بلکہ کرائے کے ٹٹو کو بلا کے لائیں گے۔ جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ عزیز جو قریبی ہے وہ غسل کرے، ہاتھ نہیں، ادھر دیکھ، ہاتھ نہیں۔ کرائے کا وہ آدمی آیا، ان کا سیدھا کاٹا، غسل دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا میت تیار ہو گئی، بولے جنت میں جائے گی کہ جہنم میں؟ بولے یہ ہمارے انگوٹھ سے نہانے کے 100 روپے باہر کرو۔ 100 روپے اسے دیے، کتنے دیے؟ اللہ نے۔ اب یہاں آپ کا جب جنازہ چلنے لگا نظر گئی بیٹے کی طرف، اے میرا بیٹا ذرا چل ایک رات میرے ساتھ قبر میں لیٹ جا۔ بیٹے نے کہا تم بے وقوف تھے، اگر کسی کا بیٹا لیتا ہوتا تو میں ابا حضور ضرور لیٹ جاتا۔ نظر گئی بیوی کی طرف جو رات بھر رو رہی تھی، مولا مجھے موت دے دے، میرے شوہر کو زندگی دے دے۔ اے میری بیوی چل ذرا قبر میں لیٹ جا۔ اس نے کہا میں نے چوڑی توڑ کر رشتہ توڑ لیا، اب میں تو دوسری شادی کروں۔ اللہ نظر گئی ماں کی طرف، اے میری پیاری ماں جب میں نے پیشاب کر دیا تھا جاڑوں میں تو تم گیلے میں لیٹ گئی تھی، مجھے سوکھے میں لٹا دیا تھا، ذرا چلو اس قبر میں ایک رات لیٹ جاؤ۔ ماں نے کہا اگر کسی کی ماں لیٹی ہوتی میں ضرور لیٹ جاتی، میرا بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نظر گئی بھائی کی طرف، تیرے خاطر نہ کتنوں سے لڑا کتنوں سے جھگڑا کیا، ذرا چل میرا بھائی میرے ساتھ قبر میں لیٹ جا۔
اس نے کہا میں نہیں لیٹ سکتا، اگر کسی کا بھائی لیٹا ہوتا میں ضرور لیٹ جاتا۔ نتیجہ یہ ہوا، لے گئے قبرستان، قبر میں اتارا، تختے لگائے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، منو مٹی میں دبایا، اذان پڑھی، سلام پڑھا، فاتحہ پڑھی، سب چلے آئے، سب چلے آئے۔ کون آیا؟ منکر نکیر ہے۔ کون آیا؟ زور سے بولو۔ کیا کیا؟ یہی بھول ہے، گرا لگا لو، یہ گرا کل کام آئے۔ سوال نہیں کیا ہے، سوال پہلے زندہ کیا، پہلے زندہ کیا۔ ذرا گرا لگاؤ، آج کی گرا کل کام آئے گی۔ یہ اللہ کے فرشتے زندہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے فرشتے زندہ کر رہے ہیں تو غوث پاک اگر زندہ کر دے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لال یا غوث اعظم۔ سبحان اللہ، کیا عجب بے پوچھے مجھ کو، چھوڑ دے منکر نکیر، میرے کفن پر نام لکھا غوث اعظم۔ سبحان اللہ، زندہ فرمایا۔ اب جب آنکھ کھلی، نہ ماں کا پتا، نہ باپ کا پتا، نہ چچا کا پتا، نہ بھائی کا پتا، نہ بیوی کا پتا، نہ بیٹے، کوئی نہیں ہے۔ سوالات کی بوچھار ہے۔ اچانک کیا دیکھا؟ درے رحمت کھل گیا، احمد مختار آ گئے، سید الابرار آ گئے، آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آ گئے۔ اے امتی گھبرا نہیں، وہ تیرا باپ تھا جس نے ساتھ چھوڑا، وہ تیرا بھائی تھا جس نے ساتھ چھوڑا، وہ تیری بیوی تھی جس نے ساتھ چھوڑا، وہ تیرا بیٹا تھا جس نے ساتھ چھوڑا۔ یہ تیرا رسول ہے، یہاں بھی تجھے بچائے گا، وہاں بھی تجھے بچائے گا۔ کبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، علیہ رحمت و رضوان میرے سرکار قبر میں لہرائیں گے تاحت چشمے نور کے، بولو انشاءاللہ، قبر میں لہرائیں گے تاحت چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب رسول اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ۔ اور میاں وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، سنی دعوت اسلامی والوں سے، نام نہاد پاکستانی جماعت دعوت اسلامی سے دور رہو اور سرکار کا دامن تھام لو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، ان کی یاد میں جب دنیا سے گیا ہے کوئی، ان کی یاد میں جب دنیا سے بولو گیا ہے، دلہن بن کے لینے کو قضا ہے، دلہن بن کے لینے کو، زور سے بولیے، قضا آئی ہے۔ ابھی میں آیا، آپ کا خادم ہوں، آپ کا مجھ سے محبت فرمائے، آپ کھڑے ہو گئے کہ ابلیس رضا آ گیا۔ ذرا غور کرو، اللہ بلا تشبیہ بلا تمثیل چے نسبت خاک را بعالم پاک۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نکیر عین کرتے ہیں تعظیم میں، زور سے بولو، اب پڑھ لو، نکیر عین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت، نبی پہ فدا ہو جاؤ، ارے سوال نہ ہوگا، سانپ نہ ہوں گے، بچھو نہ ہوں گے، اندھیرا نہ ہوگا، جبکہ وہابیوں سے دور ہوگے، دیوبندیوں سے دور ہوگے۔ سبحان اللہ، دیوانہ یہی کہتا ہے میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، انشاءاللہ بولو، وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی، اور نکیر ناتے ہو مرکز میں آؤ، وہی آقا ہوں گے، وہی بات ہوگی۔ مدینہ غربت میں کیسے جاتا، مگر یہ دانش بری تو دیکھو، زندگی میں جب آس توڑی میں بدستے اجل گیا۔ لوگ کہہ رہے قبرستان جا رہا ہے، دیوانہ کا نادان، میں تو اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ مگر یہ اسی وقت ہوگا جب وہابیوں سے دور رہو گے، دیوبندیوں سے دور رہو گے، دعوتیوں سے دور رہو گے، تو میاں سبحان اللہ، مجھ سا گناہ گار کون اور ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھے کو بھول جائیں، دل یہ تیرا قربان ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے میرے جنازے پہ رونے والوں، بولو زور سے، آپ بولو،
میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، دھوکے میں ہو بغور دیکھو. مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا. مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے. لوگ کہتے ہیں جس لوگ لے چلو، حیدرآباد لے چلو، بمبئی لے چلو، میرے پیر و مرشد مظہر اعلی حضرت بڑی پیاری بات گنگنا اٹھے. پسے مردن ہے وعدے دیدار. مرنے کے بعد آقا نے دیدار کا بولیے انشاءاللہ وعدہ فرما، اور نبی وعدہ فرما لے. سبحان اللہ. پسے مردن ہے وعدے دیدار. شوق جینے کا کیا کرے، شوق جینے کا کیا کرے. بس نبی کا دامن تھامو، ان کے دشمنوں سے دور رہو. دعوت اسلامی اس سے بھی دور رہو. نام نہاد سنی دعوت اسلامی اس سے بھی دور رہو. یہ پاکستان کا گھڑا ہے. پہلے ایک تھے، پھر اس کے بعد ان کی دکان علیحدہ ہو گئی، ان کی دکان علیحدہ ہو. دے نماز. ارے کم وقت پہلے ایمان بتا، پہلے ایمان بتا. اللہ جامن دیش کے مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازل دوا اٹھائے تم. اللہ اسی محبوب کی محبت میں لے آئے، اسی میں سلائے، اسی میں اٹھائے. سبحان اللہ. مدینہ غربت میں کیسے جاتا، مگر یہ دانش بری تو دیکھو زندگی میں جب آس ہوئی میں رستے ادب گیا ہوں. اور میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو. مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے. اعلی حضرت کا دامن تھامو اور گنگنا. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے. اب دیکھتا ہوں قاضی ذکی اللہ صاحب کتنے لوگوں کو عرص حشمتی عرص رنگی میں لے کے آتے ہیں انشاءاللہ، اور رب نے چاہا تو وعدہ پورا ہو جائے گا. میں تو کھڑے ہو کے بولنے بھی نہیں بیٹھ کے، مگر اللہ اللہ کرسی آئی تھی، میں نے کہا کرسی ہٹا دو. میری تمنا یہ ہوتی پتہ نہیں کون سی بات تمہارے دل کو لگ جائے، تمہارا ایمان مستحکم ہو جائے. حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی جا رہے ہیں، اللہ بڑے جلیل القدر بزرگ ضعیفہ بیٹھی ہیں. اس نے پوچھا حضرات یہ آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ میرے غیر کی دم اچھی ہے؟ میرے سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہوئے، بگڑے نہیں. فرمایا انشاءاللہ جواب دوں گا. اس کے بعد جب آپ کا وصال ہو گیا تو اسی راستے سے آپ کا جنازہ نکلا. بڑی بو نے پوچھا کس کا جنازہ؟ کہا آپ کو نہیں معلوم سید طائفہ جنید بغدادی علی رحمہ کا جنازہ ہے. کہا حضرت چل دیے، میرے سوال کا جواب نہ دیا. آپ جنازے سے اٹھ کے بیٹھے. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ. موت کو کس نے کبھی اس گھر میں جا بیٹھے، کبھی اس گھر میں جا بیٹھے. یہ گھر بھی ان کا ہے، وہ گھر بھی ان کا ہے. میرے سید صاحب اللہ گھڑی دیکھ رہے ہیں، یعنی اشارہ اس بات کا کہ جلدی ختم کریے. کافانہ کے حضرت قاری ذکر اللہ صاحب اللہ نے فرمایا تھا 15 منٹ بول دیجیے گا پھر آپ نکل جائیے گا. مگر میرا تو یہ درد دل ہے جو میں بول رہا ہوں، پتہ نہیں کون سی بات تمہارے دل کو لگ جائے. جنازے پہ سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا الحمدللہ میری داڑھی اچھی، اس لیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے. اور اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوتا تو تیرے بیل کی دم اچھی تھی، اس لیے کہ بیل کی دم جہنم میں نہیں جائے گی. اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا معاذ اللہ وہ کل کا کل جہنم میں جائے، وہ کل کا کل جہنم میں جائے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا. حضرات سے معافی چاہوں گا، یہ درد دل تھا کافی ٹائم میں نے لے لیا، اس لیے کہ پتہ نہیں کون سی بات تمہارے دل کو لگ جائے اور نبی کے دامن سے مستحکم ہو جاؤ انشاءاللہ. یہی حاصل ہے. دشمنی احمد پہ شدت کیجیے، مجرموں کی کیا مربت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. غیر میں چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. السلام علیکم.